عبادت نہیں ہوتی. اور یہ ذی الحجہ کی جو خاص عبادتیں ہیں، حج ہو یا قربانی، اس کے بارے میں یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں عبادتوں کے ذریعے در حقیقت ہمیں اور آپ کو دین کی حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین کی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ کسی عمل میں اپنی ذات کے اندر کچھ نہیں رکھا، نہ کسی عمل میں، نہ کسی جگہ میں، نہ کسی وقت میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا. جو کچھ اس کے اندر فضیلت آتی ہے وہ ہمارے کہنے سے آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ کام کرو تو یہ اجر و ثواب کا کام ہے. ہم نہیں کہتے کہ نہ کرو تو اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں. وہی میدان عرفات 9 تاریخ کے علاوہ، 9 ذی الحجہ کے علاوہ آپ 10 کو چلے جائیے، وہاں 11 کو چلے جائیے، اور سال کے 360 دنوں میں سے 359 دن وہاں گزار لیجئے، ایک حبہ برابر عبادت کا ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ میدان وہی جبل رحمت، وہی میدان عرفات اور وہی ریگزار جو 9 ذی الحجہ کو تھا وہی سارے سال موجود ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی آدمی پورا پڑاؤ ہی ڈال دے تو کوئی عبادت نہیں، اس واسطے کہ ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا کہ 9 ذی الحجہ کو آؤ، تو 9 ذی الحجہ کو آؤ گے تو عبادت ہوگی اور ہماری طرف سے اجر و ثواب کے مستحق ہوگی. اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اصل چیز نہ میدان عرفات میں کچھ ہے، نہ اس وقت میں کچھ ہے، نہ اس عمل میں کچھ ہے. جب ہم کہہ دیں تو عمل میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے، جگہ میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے، وقت میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے. آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ اور جا کر مینا میں پڑاؤ ڈالے. چنانچہ 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر 9 تاریخ کی فجر تک کا جو وقت ہے وہ مینا میں گزارنا حجاج کے لیے مقرر فرمایا گیا. ان دنوں میں کیا اس 8 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کوئی کام ہے حاجی کا اس مینا کے اندر؟ نہ اس میں جمرات کی رمی ہے، نہ اس میں کوئی وقوف ہے، نہ کوئی اور کام ہے. بس یہ ہے کہ 5 نمازیں یہاں پڑھو، کہ 1 لاکھ نمازوں کو جو ثواب لوٹ رہے تھے مسجد حرام میں اس کو چھوڑو اور جنگل میں جا کر 5 نمازیں پڑھو، اور کچھ نہیں کرنا، صرف 5 نمازیں تمہیں وہاں پڑھی. اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ مسجد حرام نے بھی اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا. مسجد حرام کا اجر و ثواب بھی ہمارے کہنے کی وجہ سے ہے. جب ہم کہیں کہ یہاں پڑھو تو ثواب ہے، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، اور جب ہم کہیں کہ نہیں اس کو چھوڑ دو تو اب میدان میں جا کر پڑھ جاؤ، وہاں پر نمازوں میں جو ثواب ملے گا وہ مسجد حرام میں نہیں ملے گا. کوئی شخص چھوٹے تو سوچے کہ صاحب وہ تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے تو خام کا چھوڑ کے کیوں جائیں، اور تو کوئی کام ہے نہیں، چلو 5 نمازیں یہیں پڑھ لیتے ہیں. تو وہ 5 نمازیں جو پڑھے گا وہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب تو کجا، 1 نماز کا بھی ثواب پورا نہیں ملے گا. اس لیے کہ حج کے ارکان میں، مناسک میں کمی کر دی، اللہ کے حکم کے خلاف کیا. تو حج کی عبادت میں بھی جگہ جگہ قدم قدم پر یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ بت توڑے گئے ہیں جو انسان اپنے سینوں میں بسا لیتا ہے. بعض اوقات ان بتوں کو توڑا گیا ہے کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا، اپنی ذات میں کسی مقام میں کچھ نہیں رکھا، اپنی ذات میں کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا. جو کچھ ہے ہمارے حکم کی اتباع میں ہے، جو ہم حکم دیں اس کے اندر ہے برکت، اس کے اندر ہے اجر و ثواب. جب ہم کہیں کہ نہ کرو تو اسے نہ کرنے میں ثواب. تو حج کی ساری عبادتوں میں یہی نظر آتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ صاحب ایک پتھر کھڑا ہوا ہے اور پوری قوم 22 لاکھ یعنی لاکھوں افراد وہ ہاتھوں میں کنکریاں لے ہوئے اس پتھر کو مار رہے ہیں، پتھر کو کنکری مار رہے ہیں. کوئی پوچھے کہ بھئی آخر کیا ہو رہا ہے، یہ کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو دیوانگی معلوم ہوتی ہے جو اس پتھر کے اوپر برسائے جا رہے ہیں کنکریاں. اس پتھر نے کیا قصور کیا کہ اس کے اوپر کنکریاں برسائی جا رہی ہیں؟ یہ حکم دے دیا کہ کرو. اب چونکہ ہم نے کہہ دیا کہ کرو تو اب اس کے بعد اس میں حکمت، مصلحت، عقل اور عقلی دلیلیں یہ تلاش کرنے کا مقام نہیں. اب اس عمل ہی میں اجر ہے، اس عمل ہی میں ثواب ہے، اسی دیوانگی میں لطف ہے، اور اسی دیوانگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے.
تو یہ قدم قدم پر سکھایا جا رہا ہے حج کی عبادت کے اندر کہ اپنے عقل کے سانچے میں تم نے جو چیزیں بٹھا رکھی ہیں اور جو سینے میں بت بسا رکھے ہیں ان کو توڑو اور آ کر اس بات کا ادراک پیدا کرو کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع میں. اور یہی چیز قربانی میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے. قربانی کی عبادت کا سارا فلسفہ یہی ہے کہ قربانی کا معنی کیا؟ اللہ کے تقرب حاصل کرنے کی چیز. قربانی نکلا قربان سے اور قربان نکلا قرب سے. تو قربان کے معنی وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے. تو یہ قربانی جو مشروع کی گئی اس میں سارا سبق یہی سکھایا گیا کہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے. ہمارے حکم کی ہمارا حکم جب آ جائے تو اس کے بعد نہ عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع ہے، نہ حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع ہے، نہ اس کے اوپر چون و چرا کرنے کا موقع ہے. بس ایک مومن کا کام تو یہ ہے کہ جب حکم آ گیا تو سر جھکا دے اور اس حکم کی اتباع کر. حکم آ گیا کہ بیٹے کو قربان کر دو، بیٹے کو ذبح کر. اور حکم بھی کیسے آیا؟ یعنی حکم بھی ایک صورت یہ تھی کہ براہ راست وحی آ جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے حکم نازل فرما دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. نہیں، حکم دیا گیا خواب میں. خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. تو ہم جیسا کوئی تعویل کرنے والا مولوی ہوتا تو کہتا کہ بھئی یہ تو خواب کی بات ہے، یہ اس کے اوپر کیا عمل کرنا ہے. یہ بھی ایک امتحان تھا کہ آیا جب انبیاء کرام کا خواب وحی ہوتا ہے تو اس وحی کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو خواب میں دکھائے اور خواب میں دکھانے کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ بیٹے کو قربان کرنا. تو باپ نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت مصلحت ہے. کوئی دنیا کا قانون اخلاق کسی بھی نظام زندگی کا کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھ سکتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. عقل کی کسی میزان پر تول کر دیکھ لیجئے تو یہ حکم عقل کے کسی میزان پر پورا اترتا نظر نہیں آتا. لیکن آ گیا حکم تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پلٹ کر پوچھا نہیں کہ اللہ میاں اس میں مسئلہ کیا، حکمت کیا ہے، بلکہ بیٹے سے جو بات کی وہ بھی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے کہ یا بولے یا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا خواب میں نے دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ان کی رائے اگر نہیں ہوگی تو نہیں کروں گا، بلکہ اس لیے تاکہ بیٹے کو بھی دیکھے کہ یہ کس پانی میں ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے. بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا، اور وہ بیٹا جس کے صلب سے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے. اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا، کیا قصور میرا ہے کہ مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے اور کس جرم کی مجھے سزا دی جا رہی ہے، کیا اس میں حکمت مصلحت ہے. ایک ہی جواب تھا بیٹے کے منہ پر کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اے اللہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں آہو بکا نہیں کروں گا، میں آہو پھکا نہیں کروں گا، میں چلاؤں گا نہیں، روؤں گا نہیں، میں آپ کو اس کام سے روکوں گا نہیں، آپ کر گزریے. جب باپ بھی ایسا جلیل القدر اولو العزم اور بیٹا بھی ایسا اولو العزم، اور اس کے نتیجے میں دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، اور لٹایا بھی کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بڑی شان سے بیان فرمایا اس واقعے کو. فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب باپ اور بیٹے لفظ وہاں پر استعمال کیا عجیب و غریب قرآن کریم میں. فلما اسلم، جب باپ اور بیٹے دونوں جھک گئے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب باپ اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے، ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے
کیونکہ اسلام کے معنی جھک جانے کے ہوتے ہیں. اور اسی سے اشارہ کیا کہ اصل اسلام یہ ہے کہ حکم کیسا ہی آ جائے اس سے دل پر آرے کیوں نہ چل جائیں اور اس سے عقل کے خلاف کتنا کیوں نہ معلوم ہو اور اس سے جان اور مال اور آبرو اور جذبات کی کتنی قربانی کیوں نہ پیش کرنی پڑے، لیکن انسان اپنے آپ کو اللہ کے اس حکم کے آگے جھکا دے. یہ ہے اسلام. فلما اسلما، جب دونوں اسلام لے آئے، دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اس نقطے کو قرآن نے خاص طور سے زور دے کر بیان کیا کہ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. پیشانی کے بل اسے لٹایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر سورج سامنے آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چلتی ہوئی چھری رک جائے. اس بیٹے کی پیاری صورت دیکھ کر چلتی ہوئی چھری رک نہ جائے، اس واسطے پیشانی کے بل لٹایا. وَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو کیا ہوا؟ یہ کام انہوں نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا، باپ نے بھی بیٹے نے بھی. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اب مجھے اپنے حصے کا کام کرنا. چنانچہ میں نے اپنے حصے کا کام کیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ اے ابراہیم تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اب ہماری قدرت کا تماشا دیکھو. آنکھیں کھولی، دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور وہاں پر دمبا ذبح ہوا پڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ در حقیقت جو قربانی کی عبادت کی بنیاد ہے، یہ روز اول سے یہ بات بتا رہا ہے کہ قربانی اس لیے مشروع کی گئی ہے تاکہ یہ احساس اور یہ علم اور یہ معرفت انسانوں کے دل میں پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے اور دین در حقیقت نام اتباع کا ہے. جب اس کا حکم آ جائے تو پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع نہیں، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع نہیں. یہ آج کی جو گمراہی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اللہ کے حکم میں حکمت تلاش کرتے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس کا عقلی فائدہ کیا ہے؟ کیا مانا کہ اگر عقلی فائدہ سمجھ میں آئے گا تو کریں گے، نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے. ارے کیا دین ہوا؟ یہ کیا اتباع ہوئی؟ اتباع تو اس کا نام ہے جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کر کے دکھائی اور جو اس کے بیٹے نے کر کے دکھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے یہ قیامت تک اللہ کو یہ اگر اتنا پسند آیا قیامت تک کے لیے جاری رکھ کر دیا اس کو. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں سب کو اس عمل کی نقل اتارنے کا پابند کر دیا. تو یہ جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں یہ در حقیقت حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی نقل اتارنا ہے. اور نقل اتارنے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ دل میں یہ بات بٹھائیں کہ جیسے اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کیا، کوئی عقلی دلیل نہیں مانگی، کوئی حکمت و مصلحت طلب نہیں کی اور اللہ کے آگے سر جھکا دیا، اب اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا ہے. یہ چیز، یہ سبق دینا در حقیقت منظور ہے اس قربانی کی عبادت سے.